شرک کے مسئلے کو تو آپ یوں سمجھیں جو میں غالباً اپنے برادر مکرم نیر زیدی صاحب کے گھر پہ ابھی مختصر سی گفتگو کر رہا تھا، وہاں میں نے عرض کیا تھا، دیکھیے جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کا دامن قدس اس سے بلند ہے جس میں یہ شرک کرتے ہیں۔ اس کے معنی سمجھیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حقیقتاً اس کی ذات اس سے بلند ہے کہ اس میں شرک ہو سکے۔ شرک ممکن نہیں ہے، ساری دنیا مل کے اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شریک باری بن جائے۔ شرک کے یہ معنی، اسے بچکانہ مثال کے ذریعے سے واضح کروں، جو میں نے یہی مثال وہاں دی تھی۔ کسی مملکت کا سربراہ ہو، اب میں پاکستان سے آ گیا ہوں تو یہ جملہ یہاں کہہ سکتا ہوں آزادی سے، فرض کیجئے پاکستان، جناب پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں اس وقت، پوری قوم پاکستان کی ان کے خلاف ہو جائے اور کہے کہ اب ہم انہیں حاکم و صدر نہیں مانتے۔ یہ اپیل نہیں ہے میری، مثال دے رہا ہوں۔ پوری قوم مخالف ہو جائے کہ ہم اب زرداری صاحب کو نہیں قبول کرتے اور کسی اور کو منتخب کر کے لے آئے، تو جب کسی اور کو منتخب کر لیں گے تو زرداری صاحب کے پاس اقتدار نہیں رہ جائے گا۔ جسے قوم منتخب کر لے گی وہ صاحب اقتدار ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اقتدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے اقتدار کو، اس کی وحدانیت کو، اس کے مرتبے کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ پوری کائنات مل کے کسی کو دوسرا خدا بنا لے تب بھی اس کی ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کی خدائی میں کوئی حرف آ سکے۔ وہ خدا خدا رہے گا، وہ خدا تھا، خدا ہے، خدا رہے گا۔ وہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ اس کا دامن قدس و کبریائی بہت بلند ہے اس سے کہ اس تک غبار شرک بھی پہنچ سکے۔ جو مشرک بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو مشرک بنے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس کے دامن کبریائی پہ کوئی غبار بھی آنے والا نہیں۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید نہیں کہ ہم کسی کو شریک باری بنا لیں تو کیا وہ شریک باری بن جائے گا؟ اور ایک بات اور